حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ صاحب بستر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اگر باندھی ہے تو جو اس کا مالک ہے، جس کے گھر میں رہتی ہے، اگر بیوی ہے تو جو اس کا خاوند ہے، بچہ ہوگا تو انہی کا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی باندھی سے زنا کرتا یا کسی کی بیوی سے زنا کرتا اور خاوند موجود نہ ہوتا، اس سے حمل ہوتا، تو بعد میں بسا اوقات وہ بچے کو لے جاتا کہ بھائی میں نے زنا کیا تھا، یہ بچہ میرا ہے۔ اگر لڑائی ہو جاتی تو قیافہ شناس اسے کہتے ہیں کہ جو شکل ملاتا ہے کہ یہ بچے کی شکل اس سے ملتی ہے، تو جس سے شکل ملتی ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہاں یہ سچ بولتا ہے، اسی کو دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی عتبہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اس نے کہا اپنے بھائی کو کہ زمعہ کی جو باندھی تھی اس سے میں نے زنا کیا تھا، بچہ ہوا تو وہ میرا ہے، تو لے لینا۔ تو انہوں نے جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ میں تھے، تو اس بچے کو پکڑ لیا کہ یہ بچہ تو میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس بچے کا جو بھائی تھا عابد بن زمعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھائی تھا۔ تو اس نے کہا یہ میری باپ کی باندھی کا بیٹا ہے، تو لہذا یہ میرا ہوا، یہ میرا بھائی ہوا۔ دونوں جھگڑا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عابد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے باپ کی باندھی کا بیٹا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا، یہ تو ہمارا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، میرے بھائی نے غلط کام کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ حمل میرا ہے۔ تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عابد بن زمعہ، یہ تیرا ہے، کہ یہ تیرا بھائی ہے، جب تیرے باپ کی یہ باندھی تھی تمہارے گھر پیدا ہوا تو یہ تمہارا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون جاری کیا کہ بچہ جو ہے وہ صاحب بستر کا ہوگا، اور وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، زانی کو پتھر لگیں گے، کہ جو زنا کا اقرار کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ جاری ہوا۔ البتہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے انکار کرتا ہے بچے کا، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ بلا وجہ انکار کرے گا تو گناہگار ہے، کل قیامت والے دن دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں ملے گی۔ بلا وجہ کوئی بندہ اپنے باپ کا منکر ہو، یہ بھی حرام ہے۔ بلا وجہ اپنی اولاد کا منکر ہو جائے کہ یہ میرا بچہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، دونوں گناہ ہیں۔ البتہ کوئی ثبوت موجود ہو تو پھر اسلام نے ایک دستور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حکم آیا کہ زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، تو بعض صحابہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، باقیوں پر انسان برداشت کر جاتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کی بہن نے، بیٹی نے، کسی محلے دار عورت نے زنا کیا، انسان نے دیکھ لیا تو گواہ موجود نہیں ہے تو چپ ہو جائے گا کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، میں جا کر کہوں گا کہ اس نے زنا کیا تو 80 کوڑے مجھے لگیں گے۔ 4 گواہ ہوں گے تو بچے گا، 4 گواہ نہیں ہیں تو 80 کوڑے ہیں، تو اس لیے بندہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن بیوی پر کیسے خاموش ہو؟ بیوی پر اگر بندہ گھر آتا ہے، کسی غیر مرد کو دیکھتا ہے، اب اگر گواہ موجود نہیں ہیں، اب عدالت میں تو کہہ نہیں سکتا کہ بیوی نے غلط کام کیا، اور برداشت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ روزانہ رات کو گھر آئے گا، قتل کر سکتا ہے، کچھ اور کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے اس بات کی شکایت کی کہ ہم تو ایسے بندے کو قتل کر دیں گے۔ ہوا ایسا کہ 1-2 صحابہ کے گھر یہ واقعہ ہو گیا، وہ اپنے گھر آئے، دیکھا غیر بندہ موجود تھا، دیکھا اور بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑے لگیں گے، گواہ پیش کرو۔
تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے، کہ اگر کسی بیوی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو میاں بیوی دونوں قسمیں اٹھائیں۔ عدالت میں قاضی کے سامنے آج کل جو بڑے مفتیان کرام ہیں وہ قسم لیتے ہیں کہ بندہ اگر بیوی پر الزام لگاتا ہے، الزام کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ایک الزام یہ بھی ہے کہ میں نے خود دیکھا، ایک الزام یہ بھی ہے کہ بھائی میں تو 6 مہینے گھر ہی نہیں آیا، میں تو کراچی تھا یا میں بیرون ملک تھا، تو یہ پیچھے سے حاملہ کیسے ہو گئی، یہ حمل میرا نہیں ہے۔ تو یہ جو الزام بیوی پر بندہ لگاتا ہے تو اس کے لیے اب گواہ تو موجود نہیں، تو شریعت نے پھر حل نکالا کہ ایسا بندہ اور ایسی عورت 4 بار قسمیں اٹھائیں گے۔ پہلے عورت قسم اٹھائے گی کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، 4 بار قسم اٹھائے گی، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ سچ بولتا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور بندہ بھی 4 بار پھر قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے اس عورت کو غلط کام کرتے دیکھا، 5ویں بار قسم اٹھائے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو خدا کی مجھ پہ لعنت ہو۔ جب یہ دونوں قسمیں اٹھا دیں گے تو قاضی ان میں جدائی کر دے گا، تا حیات پھر یہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ شرعی حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اور صحابیات میں پھر جدائی کر دی، ان میں جدائی کر دی، اور یہ بچہ پھر باپ کا نہیں رہتا، کیونکہ جب باپ نے کہہ دیا میرا ہے ہی نہیں، الزام لگا دیا، تو وہ بچہ باپ کا وارث بھی نہیں بنے گا، وہ ماں کے حوالے ہوگا، وہ ماں کا وارث بنے گا، کیونکہ اس بچے کا خاوند نے خود انکار کیا۔ یہ ایک صورت ہے اپنی اولاد کے انکار کی، اس کے علاوہ شریعت میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ویسے بیوی کو تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، عدالت میں قسمیں نہیں اٹھاتا، تو وہ بچہ اسی کا شمار ہوگا جس کی بیوی ہے، جہاں سے ہو جہاں سے آئے بچہ اسی کا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری فرمایا کہ جس کی بیوی ہے، جس کی باندھی ہے، اگر بچہ ہوگا تو وہ خاوند ہی کا ہوگا۔ صرف یہ ایک صورت شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کسی کو 100% یقین ہو کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو پھر وہ عدالت میں جا کر قاضی صاحب کے پاس جا کر فیصلہ کر سکتا ہے، کیس دائر کر سکتا ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا کہ ہاں یہ تیرا نہیں ہے تو دونوں میں طلاق کر کے دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، بلا وجہ نہیں۔ ایک بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے میرا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، تیرا کیوں نہیں لگتا؟ اس نے کہا دیکھو میں گورا چٹا ہوں، یہ کالا ہے، اس کی تو شکل ہی مجھ سے نہیں ملتی، یہ کالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ کیسا رنگ ہے؟ سرخ ہے۔ فرمایا کوئی بیچ میں گندمی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کا رنگ اونٹوں کی حالت سے اکثر رنگ سے ہٹا ہوا ہے، گندمی رنگ کا ہے۔ تو فرمایا وہ گندمی رنگ کا کیسے ہو گیا جب ماں باپ اونٹ کے اچھے رنگ والے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اوپر نسل میں کوئی ہوگا، شاید نسل میں کسی اونٹ کا رنگ ایسا ہو جس کی وجہ سے ان کے اس بچے کا رنگ ایسا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نسل میں بھی اوپر کوئی کالا ہوگا۔ پھر اسے یہ جواب دیا کہ جس طرح تو کہتا ہے کہ اس بچے کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، رنگ مجھ سے نہیں ملتا، تو ضروری نہیں ہے کہ جیسا تیرا رنگ ہے ویسا ہی ہو، تیری نسل میں بھی اوپر کوئی کالے رنگ والا ہوگا جس پر یہ بچہ چلا گیا۔ تو یہ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے انکار کی اجازت نہیں ہے، صحیح ثبوت ہو پھر بندہ انکار کرے تو پھر اولاد کا انکار شمار ہوگا، وہ بھی مفتی پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرتا ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دیہاتی کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور یہی حکم دیا کہ یہ بیٹا تیرا ہی ہے، جہاں پورا ثبوت ہو وہاں انکار ہوگا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ جو زنا کرتا تھا تو وہ بھی بچہ لے جاتا تھا۔ اسلام نے اس دستور کو ختم کیا کہ جو زنا کرے گا اس کو سزا ملے گی، جس کی بیوی ہے یا جس کی باندھی ہے بچہ ہوگا تو وہ انہی کا ہوگا۔ تو قیامت تک یہ فیصلہ جاری ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔